قرآن کریم کے بعد جو مسلمانوں کے پاس دوسرا ماخذ ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کے عربی جاننے والے شخص کی بات کیوں معتبر نہیں ہے؟ آپ کی بات معتبر ہے تو جس پر نازل ہو اس کی بات کیوں معتبر نہیں ہے؟ کروں گا سر سید احمد خان، یہ جو اسکولوں کا بانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس نے انکار حدیث کی سب سے پہلے بنیاد اس نے رکھی ہے. تو منکر حدیث سب سے پہلے یہ ہوا، اس کا جو احادیث ہے اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کتاب اللہ میں دیکھنا چاہیے، اگر اس میں ہمیں کوئی حکم ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات گویا کہ ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے اور آئے گا، میری امت کے لوگوں لا الفین احدکم، میں تم میں سے کسی کو اس طرح نہ پاؤں کہ وہ حدیث کا انکار کرتا رہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته فيأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا، اور تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ سب سے پہلا مأخذ اور سب سے پہلا دلیل اور سب سے بنیادی چیز مسلمانوں کے لیے وہ قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہدایات ارشاد فرمائی ہے وہ سب قرآن میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ قرآن اسی سلسلے کے ساتھ تواتر کے ساتھ ہمیں پہنچا ہے. جیسے کہ شیعہ حضرات قرآن کریم کو نہیں مانتے اور اس کو تحریف شدہ مانتے ہیں، اور اس پر کافی سارے دلائل علماء کرام نے دیے بھی ہے اور جوابات دیتے بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی کہیں ذکر کریں گے اس کا. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کریم کے بعد جو مسلمانوں کے پاس دوسرا ماخذ ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا معاملہ بھی جہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کریم ہی کی تشریح ہے اور اس کی وضاحت ہے، تو اسی طریقے سے مختلف طبقے کے لوگ پیدا ہوئے. تو ایک تو یہ ہے کہ بعض بالکل قرآن کو ہی نہیں مانتے، تحریف شدہ مانتے ہیں، یا بالکل مانتا ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک الگ طبقہ ہے. اسی طرح بعض وہ ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اور صرف قرآن ہی کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حدیث کو اور کسی چیز کو نہیں مانتے. جس طرح کے شروع کے دور سے اگر دیکھا جائے تو خوارج سب سے پہلے اس کی بنیاد بنے، پھر اس طرح چلتے چلتے بہت سارے لوگ آئے، اور موجودہ اس دور میں یہ جو ابتدا ہوئی، میں انشاءاللہ تاریخ میں ذکر کروں گا. سر سید احمد خان، یہ جو اسکولوں کا بانی بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس نے انکار حدیث کی سب سے پہلے بنیاد اس نے رکھی ہے. تو منکر حدیث سب سے پہلے یہ ہوا، اس کا انداز مختلف ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بنیاد وہ بنائے. تو اس طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں کہا جانے لگا حسبنا کتاب اللہ، کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے انکار حدیث کا ایک فتنہ باقاعدہ سے شروع ہوا، اور کچھ یہ ہے، اور پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور صرف حدیث کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم فقہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ہی مستنبط شدہ مسائل کا نام ہے. تو کچھ اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور کچھ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. یہ مختلف طبقات کے لوگ آتے رہتے ہیں. تو جس طرح کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الفین احدکم، کہ میری امت کے لوگوں، میں تم میں سے کسی ایک کو بھی اس طریقے سے نہ پاؤں، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو متکئن علی اریکتہ، وہ اپنے تکیے پر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہو، اور فیاتیہ الامر من اموری، تو اس کے پاس میری کوئی بات آ جائے یا میری کوئی حدیث آ جائے یا کوئی بندہ اس کو حدیث سنائے، اور ایسے حدیث کے مما امرت به او نہیت عنہ، جس کے بارے میں ہمیں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو یا منع کیا گیا ہو، یا اس حدیث میں میں نے حکم دیا ہو کسی چیز کا یا کسی چیز سے منع کیا ہو، اور وہ بندہ فیقول، وہ کہے کہ لا ادری، مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ،
ہم نے کتاب اللہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی، اگر اس میں ہوتی تو ہم اس کی اتباع کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو احادیث ہے اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کتاب اللہ میں دیکھنا چاہیے، اگر اس میں ہمیں کوئی حکم ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات گویا کہ ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے ارشاد فرمائی ہے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے اور آئے گا، میری امت کے لوگوں لا الفین احدکم، میں تم میں سے کسی کو اس طرح نہ پاؤں کہ وہ حدیث کا انکار کرتا رہے۔ تو حدیث کا انکار تو سراسر گمراہی ہے۔ پھر اس میں مختلف درجات ہے، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جو بالکل کسی بھی حدیث کو مطلقاً نہیں مانتا تو وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن حدیث کو نہیں ماننا یہ گویا قرآن کو نہیں ماننا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حدیث کے متواترات احادیث کو نہیں ماننا یہ بھی کفر ہے۔ اچھا، یا بعض احادیث کو مانتا ہے لیکن وہ بلا تعویل اس کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ احادیث ہے جس کو اہل سنت نے مطلقاً قبول کیا ہو، جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو، لیکن یہ بندہ اس کو بلا تعویل نہیں مانتا ہے، ان احادیث کو باقیوں کو مثال کے طور پر مانتا ہے، تو اس طرح کی احادیث کا نہ ماننا یہ گمراہی ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی بعض جو احادیث ہے جو تعویل کے ساتھ اور جس میں خواہش نفس کا دخل نہ ہو، اس طرح کے صورت میں کسی حدیث کا جو واقعتاً قابل تعویل بھی ہو اور ایک معتبر تعویل ہو اور وہ خبر واحد کے حکم میں ہو، یعنی مطلب یہ کہ کوئی متواتر یا اس طرح کی مشہور حدیث نہ ہو، تو اس طرح کی حدیث کا انکار وہ اگر کرتا ہے اور تعویل کی بنیاد پہ کرتا ہے تو پھر وہ البتہ اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، یعنی یہ اس کی ذرا گنجائش ہے لیکن معتبر لوگوں کے لیے۔ اچھا، جیسے میں نے کہا ہے کہ احادیث کا انکار یہ خود قرآن مجید کا انکار ہے، اس پر میں مختصر سے کچھ دلائل عرض کرتا ہوں، لیکن ان دلائل سے پہلے میں اس انکار حدیث کی مختصر سے جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس انکار حدیث کا فتنہ جو شروع ہوا ہے وہ تقریباً جو علماء نے لکھا ہے وہ خوارج سے شروع ہوا، اس لیے کہ خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ بس جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی کافی ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی احادیث کو بیچ میں لانا یہ ایک قسم کی گمراہی اور شرک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تحکیم کا جو مسئلہ اٹھا تھا اس وقت تھا خوارج کی طرف سے، وہ بھی اسی بنیاد پر تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر پھر اس وقت صحابہ کرام یا یہ کہو کہ جو تابعین اور تبع تابعین انہوں نے حدیثوں کو باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو جس طرح کہ قرآن کا معاملہ ہے کہ پہلے وہ لکھا ہوا نہیں تھا سارا، اسی طرح بعض صحابہ اس کو لکھتے تھے اور کوئی پتھروں پہ لکھتا، کوئی ہڈیوں پہ لکھتا، کوئی درختوں پہ لکھتا، کوئی ورقوں پہ لکھتا، تو اس طرح مختلف طریقوں سے لکھا ہوا قرآن کچھ لکھا بھی ہوا تھا اور کچھ صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد تھا۔ اس طریقے سے جب قرآن جمع ہوا تو بعد میں پھر اس میں مستقل طور پر اس کو الگ الگ طور سے جمع کیا گیا اور پھر حضرت عثمان کے دور میں ایک لغت پر اس کو جمع کیا گیا۔ تو جیسے قرآن کا یہ معاملہ ہوا ہے اسی طرح حدیث کا بھی معاملہ ہے، تو جو احادیث صحابہ کرام سنتے تھے علیہم الرضوان وہ ان کو اسی طریقے سے محفوظ بھی کرتے تھے اور ان کو من اور عن یاد ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو اس وقت لکھتے بھی تھے، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی شروع میں کتاب العلم میں روایات آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو باقاعدہ ایک صحیفہ صادقہ کے نام سے ایک کتاب مشہور ہے جن میں ان کی جمع کی ہوئی احادیث ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ روایات کس سے ہے، تو اس میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لیکن دوسری طرف حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محفوظ کرتے تھے۔ تو اس وقت حافظہ بھی اتنا قوی ہوتا تھا، میں حافظے پر بھی پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن فی الحال صرف ایک صحابی کا واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی اور باقاعدہ اسی وجہ سے کہ بھئی احادیث یاد رہے ان کو۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ مروان جب اس مدینے کا غالباً گورنر تھا تو انہوں نے ان کو بلایا اور پردے کے پیچھے تقریباً 100 بندوں کو بٹھایا اور ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ احادیث ہمیں ایک ایک کر کے بیان کرتے رہیے۔ اب وہ صحابی شروع ہوئے، ایک ایک حدیث انہوں نے
جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اسی طریقے سے وہ بیان کرتے رہے. ایک ایک حدیث انہوں نے بیان کرنا شروع کیا حتیٰ کہ 1 سے لے کر 100 تک احادیث ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی. اچھا، جو لوگ پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تقریباً لکھا ہے کہ 100 بندے تھے، انہوں نے حدیث کو اسی ترتیب سے لکھنا شروع کیا، اور جب سارا مکمل لکھ لیا تقریباً 100 احادیث، اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یعنی یہ لکھا گیا ہے کہ پھر اگلے سال یعنی پورے 1 سال کے بعد دوبارہ ان کو بلایا گیا. تو جب ان کو دوبارہ بلایا اور ان سے فرمایا کہ بھئی حضرت آپ احادیث جو ہے وہ جو پچھلے سال آپ نے احادیث پڑھی تھی بعینی ہی اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ مکمل 100 احادیث آپ ہمیں دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں سنا سکتے؟ دوبارہ بیٹھ گئے، اور وہی لوگ دوبارہ پیچھے بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے اپنے اسی پچھلے سال والی تحریر شدہ احادیث کو دیکھ رہے ہیں کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوں گے، اور انہوں نے جو حدیث ذکر کی تھے ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یا بھول گئے یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ شروع سے احادیث انہوں نے اسی ترتیب سے شروع کی، ایک پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، حتیٰ کہ کرتے کرتے اسی 100 تک پہنچ گئے، اور بعین ہی اسی ترتیب میں بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی غلطی کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے اور بغیر کسی ترتیب کو توڑے انہوں نے مکمل احادیث شروع سے لے کر 100 تک جا کے وہ تمام احادیث انہوں نے سنا دی. جب وہ چلے گئے انہوں نے مروان نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ انہوں نے کوئی غلطی کی؟ تو انہوں نے کہا حضرت ایک لفظ کی بھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. یہ تو حافظہ تھا ان لوگوں کا. حافظے پر علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، اس میں پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں زیادہ اس کو ذکر نہیں کرتا. تو اس وجہ سے کتابیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احادیث اس زمانے سے لکھنا شروع ہوئی، اور کچھ صحابہ کو یاد بھی تھا اس طرح کے حافظے کے ساتھ، اور کچھ صحابہ نے باقاعدہ سے لکھنا بھی شروع کیا، جیسے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام بھی مشہور ہیں. تو لکھنے کے ساتھ ساتھ اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر حالانکہ باقاعدہ سے یہ سلسلہ لکھنے کا نہیں تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا اسی طریقے سے تھا جو بعض صحابہ لکھتے تھے. اچھا، پھر جب خوارج کا دور آیا، خوارج نے چونکہ یہ فتنہ اٹھایا کہ بس حسبنا کتاب اللہ ہی کافی ہے، تو پھر صحابہ نے اس وقت صحابہ کرام اور تابعین نے خصوصاً، کیونکہ اکثر یہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے اکثر زندگی جنگوں میں گزاری، ساری زندگی انہوں نے تقریباً جنگیں کی، اور یہ خاص موقع ان کو نہیں ملا کہ قرآن مجید کو یا پھر احادیث کو باقاعدہ سے لکھنا شروع کرے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو صحابہ نے تو یہ باقاعدہ سے اس کا عمل نہیں کیا. لیکن بعد کے جو لوگ تھے تابعین، انہوں نے اس فتنے کے ڈر سے کہ کہیں یہ فتنہ جو ہے نا لوگوں کو خراب نہ کر دے اور حدیث کا باقاعدہ انکار مکمل طور پر نہ ہو جائے، اور احادیث کو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. اس وقت انہوں نے احادیث کو تو جمع کیا، جو بھی ترتیب تھی وہ اپنے کہ مرفوع حدیث لینی ہے یا کون سی لینی ہے، لیکن زیادہ تر انہوں نے اسماء الرجال پر انہوں نے خاص کوئی اہتمام نہیں کیا، بہرحال احادیث انہوں نے جمع کی. پھر اگلا دور جب تبع تابعین کا آیا، اور پھر یہ موضوع احادیث اور اس طرح کی احادیثیں بھی بیچ میں شامل ہونی شروع ہو گئی، تو پھر باقاعدہ سے محدثین نے اور تبع تابعین نے احادیثوں کو جمع کرنا بھی شروع کیا، اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے راویوں پر بھی بحث کرنی شروع کی، جس کو اسماء الرجال کا فن کہا جاتا ہے، کہ فلاں راوی ہے، وہ راوی کیسا ہے، اس کے حالات زندگی کیسی ہے، وہ سنت کا پابند بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملہ اس وقت سے شروع ہوا. تو پھر کتابیں باقاعدہ لکھنی شروع ہوئی، اور یہ تیسرا جو تبع تابعین کا دور تھا، اس وقت سے تمام کتابیں تقریباً یہ جو بڑی بڑی ہمیں ملتی ہے یہ کتابیں بھی اس وقت سے لکھنا شروع ہو گئی. اچھا، بہرحال زمانہ گزرتے گزرتے کافی عرصہ بیت گیا. پھر یہ جو آج کل کا دور ہے اس میں انکار فتنہ کب شروع ہوا؟ تو لکھا ہے کہ 20ویں صدی ہجری کے آغاز میں، 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں پر جب اس مغربی تسلط زیادہ غالب ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو مغرب کے پیچھے چلنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے اسلام میں تحریف کرنا شروع کیا. اور تحریف کا سلسلہ سب سے پہلے اس میں ہوا کہ بہت سارے احادیث کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ کافی ساری چیزیں احادیث میں ایسی تھی جو ان کے لیے باقاعدہ سے رکاوٹ بن رہی تھی. یہ کیوں؟ تاکہ مغرب کے پیچھے چلنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. تو جب انہوں نے احادیث کا انکار کرنا شروع کیا تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. مثال کے طور پر جو اسلام میں شرعی پردہ ہے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، تجارتی سود ہے اس کو حلال کر دیا،
اور اسی طریقے سے معراج کے واقعے کا انکار کر دیا اور تراویح کا انکار کر دیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور انہوں نے اسی وجہ سے انکار کر دیا چونکہ وہ چیزیں حدیث سے ثابت تھیں. تو جب ان کا انکار ہوا پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ انکار حدیث کا تھا. تو سب سے پہلے اس کام کو کرنے والا سر سید احمد خان یہ اس زمانے میں یہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مولوی چراغ علی کے نام سے وہ ان کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے باقاعدہ اس تحریک کا آغاز کیا. لیکن صراحتاً انہوں نے چونکہ حدیث کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ ان احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ جو یعنی یہ کہنا شروع کر دیا جو ان کے مدعا کے مثال خلاف تھی، ان کے دعوے کے خلاف تھی. تو یہ کہہ کر انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ حدیث کمزور ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور کہیں کہیں پر تو یہ بھی کہتے تھے کہ احادیث کی اب حجت نہیں ہونی چاہیے، جو احادیث ہے یہ اب حجت نہیں ہونی چاہیے. تو آہستہ آہستہ یہ باتیں چلنی شروع ہو گئی جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کا انکار آہستہ آہستہ ہونے لگ گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سا ہلکا تھا، پھر اس کے بعد باقی لوگ اس کے حاملین آتے گئے اور یہ مسئلہ آگے چلتا گیا. پھر اس کے یہ باقاعدہ سے ایک فرقے کا ایک بانی جن کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی. عبداللہ چکڑالوی یہ ایک فرقہ اہل قرآن فرقے کا بانی تھا. انہوں نے اس فتنے کو سنبھالا اور باقاعدہ اس فتنے کا فروغ دینا شروع کر دیا، اس لیے کہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے تھے اور حدیث کا انکار کرتے تھے. پھر اسی طرح آگے چلتا گیا. پھر اس کے بعد زیادہ تر اس کو آگے لے جانے والا اسلم جیراج پوری ایک اور شخص آیا، اس نے بھی اس کا انکار کیا اور مزید آگے ترقی دی. لیکن سب سے زیادہ ترقی دینے والا شخص اور اس فتنے کو باقاعدہ فتنے کی شکل اور ایک منظم طور پر ایک مکتب فکر کی شکل دینے والا جو شخص ہے وہ ہے غلام احمد پرویز. تو یہ جو پرویزی فتنہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ غلام احمد پرویز اس نے باقاعدہ اس پر بہت زیادہ کام کیا اور نوجوانوں کو خصوصاً کیونکہ اس کے تحریر میں بڑی کشش تھی، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے گئے اور اس فتنے کو باقاعدہ اس نے سب سے زیادہ آگے پھیلایا اور اس کو فروغ دیا. تو یہ اس کی بنیاد بنی. تو اس اعتبار سے قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑا ماخذ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، جبکہ اس پر تقریباً ایمان کی بھی بنیاد ہے. تو اس لیے کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. میں اس پر مختصر سے دلائل عرض کرتا ہوں اور پھر ان کے 3 طبقات جو ہے اس کو ذکر کرتا ہوں. حدیث کا انکار یہ چونکہ قرآن کا انکار ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور مان کر اللہ رب العزت کو پہچانا جائے. تو یہ چیز ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک دوسری آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اگر رسول واجب الاتباع ہی نہیں ہے تو پھر کس کام کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے؟ تو یہ گویا کہ نبی کا انکار اللہ کے حکم کا بھی انکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار. تو ایک تو یہ. پھر اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسی بھی چیز سے اگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کرے تم اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور آپ کی بات یہ حجت ہے اور قابل اتباع ہے. ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے آپ پر کیوں نازل کیا؟ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ یہ لوگوں کو آپ بیان کر کے سنائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وضاحت اور تشریح، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کی وضاحت اور تشریح بھی کون؟ آپ ہی کریں. ظاہر ہے کہ وضاحت اور تشریح قرآن کے آیات سے ہٹ کر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح کریں گے وہ احادیث کی شکل میں ہوں گی. تو احادیث کو ماننا بے حجت ہے، یہ قرآن کے اس آیت سے ثابت ہو گیا. اور عقلی دلیل بھی یہی ہے، انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو وہ کیوں بھیجا؟ اسی لیے تو بھیجا کہ بھئی جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھے جیسے اللہ چاہتا ہے. تو جس بندے پر نازل ہوئے وہی آپ کو سمجھا سکتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ ہر انسان صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بھی کتاب کسی انسان کے لیے
اس طریقے سے مکمل طور پر سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے جس طرح کہ اس کے لکھنے والے کا منشا ہے یا اس کتاب کا جو مصنف ہے اس کا منشا ہے، مکمل طور پر وہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ آپ خود اس سے براہ راست اس کو سمجھے نہیں، یا جس کو اس نے سمجھایا ہے آپ اس بندے کی بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے آپ کو وہ کتاب کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ایک اصول ہے اور ہر بندہ صاحب عقل اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو جب قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو سوال یہ ہے کہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا لتبین للناس، اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ بیان کریں، اور جس طرح کہ اللہ کا رب العزت کا منشا ہے اسی منشا کے مطابق آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ نے نبی کی بات کو بیچ میں سے نکال دیا تو بتاؤ آپ قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ایک اجمالی کتاب ہے، اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ قواعد کے طور پر، اصولی طور پر چیزیں قوانین کے طور پر بیان ہوتی ہے، ہر چیز کی تفصیل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن میں تمام مسائل قیامت تک کے موجود ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک مسئلہ موجود ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی آیت لے لیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہی امام پڑھے مسجد حرام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا، اور پھر تم اس کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو اور کہو کہ وہاں 360 بت تھے، ننگے طواف ہو رہے تھے، تو تم کیا بلیو کر رہے ہو اس کو؟ تم بلیو نہیں کر رہے، تم بلیو نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بولو۔ تمہاری نماز چیز ہے سیٹی بجانا، تالی بجانا ہے، تو جبھی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں، خود پتہ ہی نہیں نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے، کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے، تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ، یہ ایسے نعوذ باللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص، کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پہ ایک ورڈ کے اندر دے دیا اللہ نے، مقام ابراہیم مصلی کر لو۔ آپ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے وما کان الصلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ، تمہاری صلاۃ سوائے سیٹی بجا تالی بجانا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں، مثال کے طور پر حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو بتاؤ قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ان سے ہوا، یعنی عقلی دلیل کے طور پر انہوں نے سوال پوچھا کہ نماز کا طریقہ پھر کہاں ہے؟ کہ جب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور قرآن کہہ رہے کہ بھئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر یہ بتائیں کہ آپ اس نماز کا طریقہ ہمیں کہاں سے نکال کر دیں گے؟ ہم نے نماز کو کیسے ادا کرنا ہے جبکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے؟ تو اس کا حل آپ کہاں سے دو گے؟ یعنی ظاہر ہے اس کا حل احادیث میں ملتا ہے کہ نماز کی اتنی تعداد ہے، اتنی رکعات ہے، اور اتنے جو ہے اس قرآن کریم میں یعنی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ تعداد اتنی ہے، سلام آپ نے ایسے پھیرنے، رکوع آپ نے ایسے کرنے، سجدہ آپ نے ایسے کرنے، قرات آپ نے اتنی کرنی ہے، یہ ساری تفصیلات تو حدیث میں ملتی ہے، اور آپ نے حدیث کو ہی بیچ میں سے نکال دیا، تو پھر بتائیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ احادیث کو آپ نہیں لیں گے تو اس کا جواب حضرت نے بڑا عجیب دیا، کیونکہ یہ حضرت تو اس بات کے قائل ہیں کہ عربی اپنے طور پر سمجھتے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کو وہ آج کل کی عربی پر اس کو فٹ کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ بات چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اور پھر ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ عربی کا سہارا لیتے ہیں اور قرآن کے کسی معنی کو آپ خود اپنے عربیت پہ سمجھتے ہیں، تو جب آپ کی بات اگر ہم معتبر مانیں اور اسی عربی کی بنیاد پر جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو بتاؤ جس عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر عربی جو خصوصاً عربی زبان کے اس زمانے میں جو مہارت تھی اس کے ساتھ اس قوم میں پلے بڑے ہیں اور باقاعدہ ایسے عربی جانتے ہیں جس طرح کہ شاید آج کل کوئی جانتا بھی نہ ہو، اور اس طرح کے عربی جاننے والے شخص کی بات کیوں معتبر نہیں ہے؟ آپ کی بات معتبر ہے تو جس پر نازل ہو اس کی بات کیوں معتبر نہیں ہے؟ بہرحال وہ اپنی جگہ پر، لیکن حضرت نے دلیل کیا دی ہے کہ بھئی نماز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ یہودیوں کی نماز وہ ایسی تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یہ بیت اللہ کے پاس وہ لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز ہے، تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہ اتنی بیوقوفی والی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اس اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری زندگی ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں اس کا طریقہ بتاؤ، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، اور جب وہ نماز کے لیے آتے تھے تو نماز تو انہوں نے پڑھنی نہیں تھی، بس یہ ڈرامے کرتے تھے، تو قرآن نے ان پر تنبیہ کی ہے کہ بھئی یہ کوئی نماز ہے؟ یہ تمہاری اس طرح کی نماز ہوتی ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے، لیکن تم جو آتے ہو اس لیے آتے ہو، یہ نماز پڑھتے ہو تم، تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت نے کہا ہے کہ یہ نماز ہے۔
تو یہ بالکل بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے جب اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی بتائیں نماز کا ذکر احادیث کے علاوہ آپ کہاں سے نکالیں گے، تو اس کا کوئی جواب کسی سے نہیں بن پاتا۔ آت الزکا، قرآن میں تو زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کا معنی تو پاکی ہے، بتاؤ کس چیز کی پاکی؟ بدن کی پاکی، کس چیز کی پاکی مراد ہے؟ تو مال کی پاکی ہے، تو مال کی پاکی کا آپ نے کہاں سے معنی نکالا؟ تو اگر آپ نے معنی نکالا ہے تو بتاؤ پھر کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، کتنے نہیں نکالنی، یہ تفصیلات آپ کہاں سے نکالیں گے؟ تو اس کا کوئی حل آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے انکار حدیث کا یہ ایک باقاعدہ فتنہ ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اب دلائل دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد حدیث بھی حجت ہے۔ اس پر چند دلیلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، مزید دلائل ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ قرآن کریم یہ تو بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، یہ وحی ہے، اور جو احادیث ہے ان کو بھی وحی کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ وحی ہے، اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن اس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ مطلوع اور غیر مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، مطلوع تو قرآن ظاہر ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث یہ بھی وحی ہے لیکن یہ غیر مطلوع ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور احادیث غیر مطلوع ہے اور خود وحی ہے۔ اس پر بھی سورۃ النجم کی آیت دلیل ہے کہ ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات یہ بھی وحی ہے اور قرآن یہ بھی وحی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وحی قرآن کی شکل میں جو وحی ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو وحی احادیث کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے وحی بنایا، لیکن وحی تو اللہ کی طرف سے، تو بات اللہ کی ہے لیکن زبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس پر ہم دلیل یہ ہے کہ وحی مطلوع کے ساتھ ساتھ غیر مطلوع بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں آیا ہے، تو غیر مطلوع کا بھی ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، کہ کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ ہاں کلام کرتا ہے تو وہ تین طریقوں سے، ویسے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہاں تین ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ الا وحی، وحی کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وحی ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر یعنی قاصد یعنی فرشتے کو بھیجتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو وہی وہ تو قرآن میں آ گیا، اس لیے رسول کے علاوہ یرسل رسولا یہ مطلب ہے نا کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، تو جب اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے تو قرآن دے کر بھیجتا ہے، تو اس کے علاوہ جو وحی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ دوسری دلیل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے قبلے کو اس لیے بنایا، بیت المقدس جو قبلہ اللہ نے بنایا تھا وہ آزمائش کے لیے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے، تو اس لیے ہم نے قبلہ، یہ جو قبلہ ہے اس قبلے سے بیت اللہ کا قبلہ مراد ہے یا بیت المقدس کا؟ قرآن میں کہیں پر بھی بیت المقدس کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد اس سے قبلہ ہے، تو یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ وحی غیر مطلوع سے پتہ چلا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے۔ اس آیت کا پس منظر دیکھے تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کو بھی جماع کرنا یہ حرام تھا، رمضان میں، یعنی دن کے وقت تو روزہ ہوتا ہے لیکن رات کے وقت بھی آدمی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا تھا، اور یہ منع تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ تم یہ زیادہ تر نہیں برداشت کر سکو گے، تم سے غلطی ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے رات کو جماع حلال کی اور دن کو حرام کر دیا۔ اب بتاؤ تم خیانت کرو گے، کون سی خیانت؟ کہ وہ جماع ہوگی، یہ جماع کا ذکر کہاں آیا؟ یہ بھی وحی غیر مطلوع سے پتہ چلا، یہ قرآن کے اشارات ہیں۔ بہت سارے دلائل ہیں، مختصر طور پر ہم آتے ہیں ان کے دلائل کی طرف کہ منکرین حدیث وہ کیا دلائل دیتے ہیں انکار حدیث پر۔ سب سے پہلے تو ان کی جو دلیل ہے وہ یہ دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے بہت آسان کیا ہے، تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو کہتے ہیں کہ جب قرآن اتنا آسان ہے تو پھر اس میں وضاحت اور تشریح اور پیغمبر کی احادیث ان کی کیا ضرورت ہے جبکہ احادیث خود آسان ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی
قرآن کریم کے مضامین دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح سے مضامین جو ہے یہ وہ ہے جن میں احکامات ہیں، اور دوسری طرح کے احادیث وہ ہے کہ جن کے اندر قرآن کی آیات مثال وہ ہے جن میں خوف خدا، خشیت الہی، آخرت کی فکر، انابت اللہ پیدا کرنا، اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے جو اللہ نے آسان کی ہے وہ چیزیں آسان کی ہے کہ جو نصیحت کی باتیں ہیں، خوف خدا کی باتیں ہیں، جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ باقی جو مسائل ہیں ان مسائل کا ذکر یہاں نہیں ہے، ورنہ فحل میں مدکر، یہ جو لفظ ہے کہ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ذکر ہوتا کہ حل میں مستنبت یا حل میں مجتہد، کہ کوئی مستنبت کوئی مجتہد ہے جو مسائل کو نکالے، اس الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ذکر آپ کے لیے نازل کیا قرآن تاکہ آپ اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکامات ہیں وہ آپ بیان کریں گے، اور جو مسائل، وعظ، نصیحت، خوف خدا، خشیت الہی، انابت اللہ کی باتیں ہیں وہ یہ لوگ خود سمجھیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ چیزیں ہم نے آسان بیان کی ہے۔ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اکثر جگہ آیات پہ بینات کا لفظ ہے، بینات کا معنی واضح ہے، تو قرآن جب واضح ہے تو حدیث کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے واضح ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر تھوڑے سے عقل سے کام لے لے تو اس کو سمجھ آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی اتنے مشکل مسائل نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی باقاعدہ سے رسول بھیجنا پڑے، ٹھیک ہے نا، وہ ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کی طرح نہیں ہے عقیدہ تثلیث، جو آج تک وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ کیا چیز ہے، کہ تین خدا ایک ہے اور ایک تین ہے، یہ آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے، توحید کے مسئلے کو اللہ نے بہت آسان کیا ہے، اس کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آیات بینات بالکل واضح آیات ہیں۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ پیغمبر آپ کہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن مجھے وحی کی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، پیغمبر بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، صرف وحی کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جن آیات کو وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے وہ قرآن لینے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو احادیث آپ خود بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تو پھر بشر کی بات اور عام بشر کی بات وہ تو ایک جیسی ہے، لہٰذا وحی کی بات تو لیں گے، لیکن غیر وحی کی جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے، کہتے ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو کہتے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا سیاق و سباق اگر آگے پیچھے دیکھا جائے تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں معجزات کا مطالبہ کیا، لوگوں نے، مشرکین نے، کہ آپ ہمیں اس طرح کے معجزات دکھائیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے صرف وحی کی جاتی ہے، اتنی بات ہے، باقی تو میں تمہاری طرح ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وحی کو لانے میں اور وحی یعنی معجزے کو لانے میں، معجزہ دکھانے میں کوئی خاص بندہ نہیں ہوں، یا میں اپنی طرف سے اس کو نہیں لاتا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اگر آئے تو آئے، نہیں تو مجھے بھی اس پر قدرت نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کی مشیت کے بغیر معجزے کا دکھانا یا اس معجزے کے لانے پر قدرت کا نہ ہونا، اس بات میں تمہاری طرح ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دلیل ہے یہ آپ کی بالکل غلط ہے اور صحیح اس قول کے مطابق نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے احادیث ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کے آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث وہ حجت ہے، اور وہ قرآن کریم کے بعد دوسرا ماخذ ہے ان ساری دلائل کی بنیاد پر۔ یہ ایک فتنہ ہے جو آج کل غامدی کی شکل میں ہے اور دیگر مختلف لوگوں کی شکل میں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، خصوصاً انکار حدیث ہوئی جو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پر چلا، باطل بھی دکھا اور اسے ہمیں محفوظ فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عقائد کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی، اور ہر طرح کے گمراہ لوگ اور ان کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔